قرآن کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں نیکیاں ہیں۔ 80 کروڑ بھارت کے باشندوں کو سرکار 5 کلو فری راشن دیتی ہے، مگر کیسی بے شرم، کیسی بے غیرت اور کیسی بے حس سرکار ہے کہ اس کو بھی فخر کے طور پر بیان کرتی ہے۔ تو حکومت تو ہے ہی ناکارہ، کیا ہم مجرم نہیں ہیں کہ بھارت میں ہندو اکثریت میں نہیں؟ آپ نے جن کو ہندو بنایا ہے یہ اوریجنلی ہندو نہیں تھے، اور آج بھی مذہبی طور پر ان کی اکثریت ہندو نہیں ہے۔ جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے رام کووند جی، ان کو جگناتھ کے مندر میں جانے سے روکا نہ جاتا۔ آدیواسی ہندو نہیں ہیں، دلت ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ ہندو نہیں ہیں، سکھ ہندو نہیں ہیں، کرسچن ہندو نہیں ہیں، لنگایت ہندو نہیں ہیں، تامل ناڈو کے لوگ ہندو نہیں ہیں، پھر اکثریت کیسے آ گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه نصرت بالشباب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی محبت اور قدر و احترام کے لائق، قدر و عزت کے لائق عزیز نوجوان طلبہ اور طالبات، انسان کو انسان کے پیدا کرنے والے شفیق پروردگار نے 2 بڑی زبردست طاقتیں اور نعمتیں دی ہیں، اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار ان دونوں طاقتوں کے صحیح یا غلط استعمال پر موقوف ہے۔ پہلی طاقت کا نام ہے تمنائیں۔ کسی انسان کی تمناؤں کا قبلہ درست ہو جائے، اس کی تمنائیں بلند ہو جائیں، اس کے مقاصد زندگی بلند ہو جائیں، اس کی سوچ بلند ہو جاتی ہے، اس کی پسند پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کا انتخاب درست ہو جاتا ہے۔ اور کسی کی تمنائیں اگر پست ہو جائیں، بازاری ہو جائیں، تو پھر اس کی سوچ بھی پست اور بازاری ہو جاتی ہے، اس کے اعمال اور اخلاق بھی، اس کی ترجیحات بھی، اس کی پریورٹیز بھی اور اس کی پسند بھی پست اور بازاری ہو جاتی ہے۔ جوانی کی جو عمر ہے یہ تمناؤں کی عمر ہے، اور دوسری طاقت جس کا میں نے ابھی ذکر نہیں کیا، بہتر یہ ہوگا کہ اس کا بھی میں ابھی تذکرہ کر دوں۔ دوسری طاقت ہے ایکشن، اسٹرگل، محنت، جد و جہد۔ اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کی، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی، اپنے خوابوں کی تعبیر نکالنے اور پانے کی لیے ایک زبردست جد و جہد۔ اس کی لیے بھی جو انرجی چاہیے ہوتی ہے، اس محنت کے لیے جو اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی جوانی کی عمر میں زیادہ ہوتا ہے۔
اس زمانے کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کی تمنائیں شروع سے غلط نہ ہو جائیں، پس نہ ہو جائیں، بازاری نہ ہو جائیں، حقیر نہ ہو جائیں، اور ان کی ساری محنت ان پست مقاصد کے لیے محدود اور ضائع ہو کر نہ رہ جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں، طلباء اور طالبات، جن کو ایسی رہنمائی ایسا انسپائریشن برابر مل رہا ہوگا، جس کے سہارے آپ اس مہلک غلطی سے بچ رہے ہوں گے اور اس کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ کی تمنائیں درست ہوں اور آپ کی تمنائیں پست اور بازاری نہ ہوں، اور آپ کی محنت بلند مقاصد اور پاکیزہ تمناؤں کے لیے ہو۔ اس وقت عام طور پر یورپ نے پوری دنیا کے نوجوانوں کو بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت، صہیونی اور صلیبی طاقتوں نے بہت پلان کے تحت پوری دنیا کے نوجوانوں کی تمناؤں کو ناپاک، پست اور حقیر اور بازاری بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ میڈیا کے ذریعے، فلم انڈسٹری کے ذریعے، اسکولوں کالجوں کے ماحول کے ذریعے، بازار کے ماحول کے ذریعے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر شاید آپ میں سے اکثر نوجوان بچوں اور بچیوں کے علم میں نہ ہو۔ ہم جب یورپ اور امریکہ کہتے ہیں تو ہم عام طور پر جنرلائز کرتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ نے اپنے معاشرے کی جو تشکیل کی ہے اس کو دو حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک ہے رولنگ کلاس اور ایک ہے ماسز، عوام، چاہے ان کو ملکوں کے عوام ہوں، رولنگ کلاس کے علاوہ دوسرے خاندانوں کے، چاہے وہ دنیا بھر کے مائیگرنٹس ہوں۔ انہوں نے اپنے رولنگ کلاس کے لیے جو ماحول بنایا ہے اپنے کالجوں یونیورسٹیوں میں براہ راست یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کا تفصیلی معائنہ دیکھ کر یہ بتا رہا ہوں، رولنگ کلاس کے کالجز بالکل الگ ہیں، رولنگ کلاس کے بچوں کے لیے اسکول بالکل الگ ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ، یو کے، اس میں جو گرامر اسکولز ہیں جو رولنگ کلاس کے لیے خاص ہیں، برطانیہ کے پرائم منسٹرز، برطانیہ کے زیادہ تر منسٹرز، ممبرس آف پارلیمنٹ، پالیسی میکرز، تھنک ٹینک کے لوگ جو ملک اور پوری دنیا کو چلا رہے ہیں کئی صدیوں سے، وہ اس گرامر اسکول کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ گرامر اسکول میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ نہیں پڑھتے۔ گرامر اسکول میں جو ڈریس ہوتا ہے لڑکیوں کا وہ کافی کورنگ ہوتا ہے، اور ٹیچریں تو بالکل ایسا معلوم ہوتی ہیں کہ لیڈی ٹیچرز نہیں ہیں، یہ چرچ سے آئی ہوئی ننس ہیں، ان کا سر بھی کور ہوتا ہے۔ لڑکیوں کے جو اسکرٹس ہوتے ہیں وہ بھی گھٹنے سے کافی نیچے تک ہوتے ہیں، کوئی مکسنگ نہیں ہوتی، لڑکوں لڑکیوں کو کوئی اختلاط نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ان اسکولوں کے 8 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر کوئی سنیما گھر نہیں الاؤڈ ہے، کوئی پب الاؤڈ نہیں ہے، کوئی شراب خانہ اور بار الاؤڈ نہیں ہے، کوئی میوزک روم الاؤڈ نہیں ہے، بالکل پاکیزہ ماحول ہے۔ پرائیویٹ گاڑیوں سے اسٹوڈنٹ نہیں آ سکتے،
نہ لڑکے نہ لڑکیاں، چاہے ان کے گھر میں 10 کاریں ہوں، وہ اسکول اور کالج کی بسز سے لڑکے آتے ہیں، اور شاید آپ بلیو نہیں کر پائیں گے کہ لڑکیوں کو لے کر آنے والی بسوں کے ڈرائیور بھی لیڈیز ہوتی ہیں، اتنی احتیاط کرتے ہیں وہ۔ یہاں سے نکلتے ہیں پرائم منسٹرز، یہاں سے نکلتے ہیں سائنٹسٹ، یہاں سے نکلتے ہیں اوپینین میکرز اور ورلڈ رولرز۔ یہی حال دوسرے ملکوں کا بھی ہے۔ میں وقت بچانے کے لیے صرف ایک ملک کی مثال دے رہا ہوں، فن لینڈ کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے برعکس جو رولنگ کلاس جو تھوڑا سا ہے، اس کے علاوہ تمام آبادی کے لیے جو خود برٹش نیشنلز کے لیے ہیں لیکن وہ رولنگ کلاس کے لوگ نہیں ہیں، یا ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا ایشیا، انڈونیشیا، ملیشیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں کے جو بچے وہاں گئے ہیں، یا افریقن کنٹریز کے جو بچے وہاں پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، ان کے لیے ان اسکولوں میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے لیے جو اسکول ہیں اس میں لڑکے لڑکی کا اختلاط تو دور کی بات ہے، ایک ڈیسک پر ایک لڑکا بیٹھتا ہے اور ایک لڑکی بیٹھتی ہے، اور اسکرٹ بھی گھٹنے سے اوپر تک کا ہوتا ہے، بے پناہ گندگی، اور اسکول کے چاروں طرف بالکل گیٹ کے سامنے شراب خانے بھی، کلب بھی، پف بھی، سنیما ہال بھی، میوزک کلب بھی۔ یعنی ڈیلیبریٹ سازش ہے ان کی کہ دنیا کے انسان وہ ان کی تمنائیں شروع سے ناپاک ہو جائیں اور ان کی محنتیں شروع سے ناپاک ہو جائیں۔ بڑے مقاصد، انسانیت کی ترقی، ملک کی ترقی، معاشی ترقی، اقتصادی ترقی، سیاسی انصاف اور امن، سماجی انصاف اور امن، اخلاقی ترقی، یہ ان کے خواب و خیال میں نہ آئے۔ وہ ہر وقت عریانیت کے بارے میں سوچیں اور بازاری تمناؤں کے بارے میں سوچیں۔ یہ ڈیلیبریٹ موو ہے۔ میری ایک ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ کلنٹن کی بیٹی چیلسیا سے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں، جب وہ پڑھتی تھی۔ میرا ایک لیکچر وہاں ہوا امریکہ میں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میری تقریر کے بعد اس نے مجھ سے وقت لیا اور میرے ساتھ تقریباً 30-40 منٹ بیٹھی۔ تو میں نے امریکن ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں اس سے پوچھا، کیونکہ مجھے تھوڑی تھوڑی معلومات تھیں اور یہ میرا تیسرا امریکہ کا سفر تھا۔ تو میں نے کلنٹن کی بیٹی سے پوچھا، تو کلنٹن کی بیٹی نے کہا کہ ہم لوگ ہر اسکول میں نہیں جا سکتے، ہر کالج میں نہیں جا سکتے، ہم صرف ان اسکولز اور کالجز میں جا سکتے ہیں جہاں ویلیوز پر عمل ہوتا۔ آپ سوچیں ذرا، یہ اسلام نے جو نوجوانوں کو پاک دامن رہنے کی تلقین کی ہے، نگاہوں پر قابو رکھنے کی تلقین کی ہے، جلدی شادیوں کو رواج دینے پر بہت زور دیا ہے، اور زمینی سچائیوں کو نظر انداز کرنے کی غلطی سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ نوجوانوں کے جذبات پاکیزہ رہیں، تمنائیں پاکیزہ رہیں، مقاصد بلند رہیں، ان کے دل میں یہ ارمان ہو کہ میں بڑے ہو کر کچھ غریبوں کو غربت سے نکال سکوں، کچھ لوگوں کو جہالت سے نکال سکوں، کچھ لوگوں کو پستیوں اور بازاری حرکتوں سے نکال سکوں۔ بچیوں کے ذہن میں یہ جذبات ہوں کہ میں ایک اچھی فیملی انسانیت کو گفٹ کے طور پر دے سکوں، میں کچھ اچھے بچے اور بچیاں، ذہین بچے، شریف بچے، پاک دامن بچے، ترقی پسند بچے، حوصلہ مند بچے میں اپنے ملک کو دے سکوں، اپنے گاؤں کو دے سکوں، اپنے شہر کو دے سکوں، اپنے خاندان کو دے سکوں۔ یہ جو مسئلہ ہے، میں ایک بہت ہی باوقار تنظیم ہے سائیو
کہ زیر تربیت نوجوان بچوں اور بچیوں سے یہ پوری امید رکھتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ زور جو دیں گے وہ اپنی اصلاح و تربیت پر دیں. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہوں گے آپ، ایسی مجھ کو امید ہے. اور قرآن کی تلاوت بھی آپ بہت شوق و ذوق سے روزانہ کرتے ہوں گے، ایسی بھی مجھ کو امید ہے. عجیب انتہا پسندی ہمارے درمیان ہے. کچھ لوگ تلاوت پر زور دیتے ہیں، سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے پر زور نہیں دیتے. کچھ لوگ سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے پر زور دیتے ہیں، تلاوت کو اہمیت نہیں دیتے. یہ دونوں خلاف سنت ہیں، یہ دونوں خلاف عقل ہیں، یہ دونوں خلاف فطرت ہیں. قرآن کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں نیکیاں ہیں. نوجوانوں، تلاوت کی پابندی رکھو، نفلی نمازیں پڑھو، نفلی روزے پڑھو، 1-2 رکعت زیادہ جی لگا کر لمبے رکوع اور سجدوں کے ساتھ پڑھو. اچھے نیک لوگوں کے پاس بیٹھو اور اپنی ایجوکیشن میں بھی ایکسلنس حاصل کرو. تم سائنس پڑھو، میتھ پڑھو، کمپیوٹر سائنس پڑھو، انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھو، ہسٹری یا جیوگرافی پڑھو، فلاسفی پڑھو، سائیکالوجی پڑھو، جیولوجی پڑھو، کچھ پڑھو، مگر اس میں پاسنگ مارکس پر کبھی مطمئن مت ہو. اس میں ایکسلنس حاصل کرو. 90+ مارکس سے کم پر کبھی راضی مت رہو، اس لیے کہ اس کے بغیر آپ معاشرے کو لیڈ نہیں کر پائیں گے. مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ایک مثالی نوجوان ایک صالح معاشرے کا ضامن ہے. ظاہر ہے، بالکل منطقی بات ہے، یہی عمر ہوتی ہے بننے یا بگڑنے کی. اگر دیوار کی بنیاد اور شروع کی تعمیر ٹیڑھی ہو جائے تو چھت تک جو دیوار جائے گی وہ ٹیڑھی ہی جائے گی. یہی وقت ہے مقاصد کو بلند کرنے کا، زندگی کے قبلے کو درست کرنے کا، اپنے ارادوں کو پاکیزہ بنانے کا. ہمارا ملک اس وقت ایک کرائسس کے شکار ہے. سیاسی کرائسس، سماجی کرائسس، معاشی کرائسس، لوٹ مار، اسکینڈلس اینڈ اسکیمز، کیا حالت ہو رہی ہے. نوجوانوں سوچو ذرا، 80 کروڑ بھارت کے باشندوں کو سرکار 5 کلو فری راشن دیتی ہے، تب وہ بیچارے آدھی روٹی کھا پاتے ہوں گے. 5 کلو راشن ایک مہینے میں ایک فیملی کو کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ مگر کیسی بے شرم، کیسی بے غیرت اور کیسی بے حس سرکار ہے کہ اس کو بھی فخر کے طور پر بیان کرتی ہے. بجائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے اور یہ کہیں کہ ہم ملک میں امپلائمنٹ پرووائڈ نہیں کر سکے، نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکے، مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکے، ہم ہر گھر میں ضرورت کا سامان نہیں پہنچا سکے، ہمیں معاف کرے بھارت کی جنتا. فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو فری راشن دیتے ہیں. صرف تنقید کر دینے سے ہم اپنے اسلامی فریضے سے سبکدوش نہیں ہو پائیں گے. ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم نوجوان، ہمارے بڑے، ہمارے بزنس مین، ہمارے انٹرپرینورز، ہمارے پڑھے لکھے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور یہ کہیں کہ ہم کیسے ایک کلیکٹیو پلاننگ کریں. آپ نوجوان اپنے محلوں کی 2-3 ممبروں کی ایک تنظیم چھوٹی سی بنا سکتے ہیں، ایک NGO بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے محلے کے اندر کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے. پھر تھوڑا آگے بڑھیے، اپنے گاؤں کے اندر ہم کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے. 25 کروڑ مسلمان، اگر میں 30 کروڑ نہ کہوں، وہ کسی ملک میں ہوں اور اس ملک کے 80 کروڑ لوگوں کو بھوکا رہنا پڑے تو حکومت تو ہے ہی ناکارہ. کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ کیا ہم جواب دہ نہیں ہوں گے؟ اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا، اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک تہذیب ہے. اسلام انسانیت کے احترام پر مبنی اصولوں کا، رہنمائیوں کا ایک پاکیزہ مجموعہ ہے. اخرجت للناس، سارے انسانوں کی خیرخواہی ہمارا ملی مشن ہے، ہمارا قومی مقصد ہے.
ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ایک قوم نے یا ایک قوم کی چھوٹی سی تعداد نے اپنا ایک نصب العین بنایا. اس نصب العین کے لیے وہ پچھلے 100 سال سے محنت کر رہے ہیں. ہم نے اپنا قومی نصب العین شاید بنایا ہی نہیں سوائے چند افراد کے. ہمارا قومی نصب العین ہونا چاہیے اپنے پورے سماج کو صحیح راستے پر لانے کا، غلطیوں سے بچانے کا، شرک و کفر سے نکالنے کا، سب کو انصاف دلانے کا، سب کے لیے امن کا ماحول بنانے کا. بہت بلند عزائم نوجوانوں اپنے دل میں لاؤ. جب تک جاگتے میں خواب نہیں دیکھو گے، نیند والے خوابوں سے کوئی قائد نہیں بنتا، کوئی لیڈر نہیں بنتا. لیڈر صرف وہی بنتا ہے جو جاگتے میں خواب دیکھے. اونچے اونچے خواب دیکھو. کیوں ہم مایوس ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں؟ اس سے بڑھ کر تو ہمارے ملک میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا کہ مسلمان اقلیت میں ہیں. ملک کی سماجیات پر گہری نظر ڈالو. کسی تیسرے کے واسطے سے ملک کے سماجی نقشے پر یقین مت کرو. میں چیلنج کے ساتھ سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں اور 2 شنکراچاریوں سے ملاقات کے دوران میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مہاراج اس بات پر میں آپ سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں کہ بھارت میں ہندو اکثریت میں نہیں ہے، ہرگز اکثریت میں نہیں. آپ نے جن کو ہندو بنایا ہے یہ اوریجنلی ہندو نہیں تھے اور آج بھی مذہبی طور پر ان کی اکثریت ہندو نہیں ہے. آپ نے ان کو سیاسی طور پر ہندو بنایا ہے. اگر یہ بات غلط ہوتی تو پچھلے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے رام کووند جی، ان کو جگناتھ کے مندر میں جانے سے روکا نہ جاتا. ان کو نہیں جانے دیا گیا. ہی واز فزیکلی پشڈ آؤٹ. میرے پاس وہ ویڈیو آ گیا اور 1 منٹ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا کہ جب کہ لوگوں نے پریزیڈنٹ کو پش کر دیا گیا. جب انہوں نے اصرار کیا کہ میں اندر جاؤں گا، انہوں نے کہا کہ نہیں، نان ہندوز آر ناٹ الاؤڈ اینڈ بینگ اے شیڈیولڈ کاسٹ یو آر ناٹ اے ہندو. آپ سوچئے ذرا، ہماری موجودہ راشٹرپتی وہ بیچاری ایک مندر میں جانے لگیں پوجا اور درشن کے لیے، اینڈ شی واز آلسو ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو سو. ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا اس لیے کہ وہ آدیواسی بھی ہیں اور مہیلا بھی ہیں. تو یہ ہندو میجورٹی کا ایک بالکل جھوٹ ہے جو پروسا گیا ہے اور ہم نے پوری بھولے پن کے ساتھ اس کو قبول کر لیا. آدیواسی ہندو نہیں ہیں، دلت ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ ہندو نہیں ہیں، سکھ ہندو نہیں ہیں، کرسچن ہندو نہیں ہیں، لنگایت ہندو نہیں ہیں، تامل ناڈو کے لوگ ہندو نہیں ہیں. پھر اکثریت کیسے آ گئی؟ پھر کہاں سے میجورٹی آ گئی؟ ایک پروپیگنڈا ہے اور وی بلیوڈ اٹ بلائنڈلی. یہ نوجوانوں کا مزاج نہیں ہے. نوجوانوں کی تربیت کرنے والی تنظیموں کا فرض ہے کہ وہ بھارت کی سماجی حقیقت سے روشناس کرائیں. یہ پولیٹیکلی ان کو ہندو بنایا گیا ہے ایک نقلی میجورٹی ثابت کرنے کے لیے اور ہم کو نفسیاتی طور پر ڈیفینسو پوزیشن میں ڈھکیلنے کے لیے. صبح سے رات تک 50 بار یہ کہا جاتا ہے کہ اقلیت اقلیت، الپ سنکھیک الپ سنکھیک. میں مبارکباد دیتا ہوں ایس آئی او کو کہ وہ ایک عرصے سے نوجوانوں کی ذہنی، فکری، علمی، عملی، اخلاقی تربیت میں لگی ہے اور نوجوانوں سے نہایت محبت کے ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی کو ایک ویل آرگنائز ٹائم ٹیبل کے مطابق گزاریں. پلیز اپنے وقت کی قدر کرو. صبح سے لے کر اگلی صبح تک کا نظام تمہارا مرتب ہونا چاہیے. وقت کی حفاظت کرو، وقت ضائع مت کرو، پاکٹ منی کو برباد مت کرو، اپنے پڑوسیوں کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کا سب سے زیادہ احترام کرو. بہت سے لوگ تحریکوں میں لگے ہوتے ہیں، جماعتوں میں بھی نکلتے ہیں، مسجدوں میں صف اول میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی والدہ ماں شکایت کرتی ہے کہ لڑکا بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے. نوجوانوں، اپنی اصلاح و تربیت کا
پہلا عمل گھر سے شروع کرو، اپنی ماں کا بے پناہ ادب کرو، ان کی دعائیں لو، وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں تو خدمت کرو۔ امام شافعی کا واقعہ یاد رکھو کہ جب ان کی ماں آرام کے لیے رات میں بستر پر لیٹتی تھی تو امام شافعی کتابوں کو رکھ کر آتے تھے اور اپنی ماں کا سر دباتے تھے، خدمت کرتے تھے، آخر میں ان کے پیروں کے تلوے چاٹتے تھے۔ امام شافعی کے ایک شاگرد نے لکھا ہے، ان کی ماں ان سے کہتی تھی، محمد تم اتنے بڑے امام ہو، ہزاروں لوگ تم کو دیکھنے کو ترستے ہیں، جب تم مسجد میں نماز کے لیے نکلتے ہو تو چاروں طرف لوگ سڑک کے کنارے تمہارے دیدار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تم میرے پیروں کے تلوے چاٹ رہے ہو۔ امام شافعی اپنی ماں سے کہتے تھے، نہیں ماں، میں آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاٹ رہا ہوں، میں اپنی جنت چاٹ رہا ہوں، کیونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور ایک آخری بات، اپنی نوجوانوں کی طاقت اور جذباتی عقلیت پر تنہا بھروسہ مت کرنا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ لفظ بولا ہے، جذباتی عقلیت، کیونکہ نوجوانی کی عمر میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک پلاننگ ہے، اگر جذبات زیادہ نہ ہوں تو نوجوان رسک نہ لے سکے، خطرے مول نہ لے سکے، نئے نئے تجربوں کی ہمت نہ کر سکے۔ لیکن یاد رکھنا کہ نوجوانوں کی اس انرجی کو گائیڈ کرنے کے لیے، کنٹرول رکھنے کے لیے بزرگوں کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اس لیے آخر میں ایک لطیفہ سنا کر بات کو ختم کروں گا، شاید آپ نے کبھی سنا بھی ہو۔ ایک نوجوان کا رشتہ اتفاقاً ایک بادشاہ کی بیٹی ایک شہزادی کے ساتھ لگ گیا۔ کبھی کبھی کسی اندھے کے ہاتھ میں بھی بٹیر آ ہی جاتی ہے۔ وہ بڑا خوش تھا کہ کیا ہے، میری قسمت لاٹری نکل آئی، میرا رشتہ ایک شہزادی کے ساتھ لگ گیا۔ جب رشتہ پکا ہو گیا، سارے پروگرام کی تفصیلات طے ہونے لگیں، تو بادشاہ کے افسران آئے اور لڑکے کے گھر والوں سے کہا کہ شاہی خاندان کا ادب یہ ہے، روایت یہ ہے کہ بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آئے گا، اگر کوئی بوڑھا آیا ہم چیک کریں گے تو ہم بارات کو واپس کر دیں گے، رشتے کو کینسل کر دیں گے۔ ادھر دادا نئی نئی شیروانی سلوائے ہوئے بیٹھے تھے انتظار میں، مجسم شوق تھے کہ پوتے کا نکاح میں جانا ہے، شاید دلہا سے زیادہ سج رہے تھے۔ دادا کو یہ خبر وحشت اثر ملی تو بس قریب تھا کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ دادا نے کہا کچھ بھی ہو جائے، بارات نہ جائے، رشتہ کینسل ہو جائے، سب منظور ہے، میں نہ جاؤں یہ منظور نہیں ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ دن گنے جاتے تھے دن کے لیے، کب سے میں آج کے دن کے انتظار میں تیاری کرا رہا ہوں، روز آئینہ دیکھتا ہوں کہ سفید بال بڑھے تو نہیں۔ لیکن شاہی محل کی خوشامد کے باوجود وہاں سے منظوری نہیں ملی اور یہ طے ہوا کہ لاسٹ ڈیٹ یہ ہے، اطلاع کر دیجئے، اگر بوڑھا آئے گا تو ہم رشتہ کینسل کر دیں گے۔ پوتوں نے، پوتے کے گھر والوں نے دادا کے پیروں پر گر کر خوشامد کی، پلیز آپ نے زندگی بھر اور کچھ تو کیا نہیں ہے، شادیوں میں شرکت کا آپ کا عالمی ریکارڈ ہے، اس لیے اس وقت آپ صبر کر لیجئے، مجھے جانے دیجئے اور ہمیں جانے دیجئے۔ مگر دادا بھی اسی پوتے کے دادا تھے، اصلی اور نسلی۔ انہوں نے کہا کہ جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ ایک ترکیب بتاتا ہوں، بچوں گھبراؤ نہیں، تم تو چونکہ مسلمان ہو اس لیے بارات میں ڈھولک لے کر ضرور جاؤ گے، تم تو سنتوں کے پابند ہو نا، قومی سنتوں کے، اس لیے تم ڈھولک لے کے جاؤ گے تو بڑی ڈھولک بنوا لینا، اور میں تو بڑھاپے میں بقدر ضرورت مختصر ہو گیا ہوں، مجھے اسی ڈھولک میں بٹھا لینا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ڈھولک بجاتے ہوئے لے جانا۔ لڑکوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، ڈھولک بنوا لی گئی، دادا
صاحب کو بٹھا لیا گیا، ڈھولک بجاتے ہوئے بارات محل میں داخل ہو گئی، دروازے پر چیکنگ ہوئی، کوئی بوڑھا نہیں ہے، بارات کو اندر لے لیا گیا، استقبال ہوا، نکاح ہوا۔ اس کے بعد اب کھانے کے میز پر بیٹھے باراتی لوگ تو ایک نئی مصیبت آئی۔ شاہی افسران آئے اور انہوں نے ہر باراتی کے ہاتھ میں ایک لکڑی باندھ دی، کوہنی سے لے کر ہاتھ کی انگلیوں تک ایک سیدھی لکڑی بن گئی۔ اب مصیبت یہ آئی کہ جب لکڑی بن گئی تو کھائیں کیسے، اس لیے کہ ہاتھ تو مڑ ہی نہیں سکتا۔ اب لڑکے بہت پریشان ہوئے، اس وقت دادا یاد آئے، اس لیے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ ڈھولک بجاؤ اور چپکے سے پوچھو دادا پھنس گئے ہیں، لکڑیاں بن گئی ہیں، کھائیں کیسے؟ تو دادا نے اندر سے کہا، ارے بے عقلو، تم میں سے ہر آدمی اپنے سامنے والے کو کھلائے۔ اب جب سامنے والوں کو کھلانا شروع کیا تو سرکاری فوج اور پولیس آ گئی، ٹھہر جاؤ، تم میں کوئی بوڑھا ضرور ہے، ہم تلاشی لیں گے، تم میں کوئی بوڑھا ضرور ہے۔ یہ سمجھداری کسی نوجوان میں نہیں ہو سکتی۔ بس یہی لطیفے کے ذریعے سے تم سے کہنا چاہتا ہوں، بزرگوں کی ناقدری مت کرو، چاہے اپنے خاندان کے ہوں، چاہے محلے کی مسجد کے ہوں، اور چاہے شہر کے بڑے عالم ہوں، بزرگ ہوں، چاہے ملک کے کوئی معروف شخصیت ہوں۔ یہ غلطی مت کرنا کہ بزرگوں سے، علماء ربانیین سے، اللہ کے نیک اور متقی بندوں سے تم اپنے کو بے نیاز کر لو۔ کچھ نوجوانوں میں لٹریچر پڑھ کر یہ بے نیازی آ جاتی ہے، یہ نقصان دہ زیادہ ہے، فائدہ مند بہت کم ہے۔ میں نے اس لطیفے کے ذریعے تم کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ تمہارے ہی ذریعے سے انقلاب آئے گا۔ نصرت بالشباب، اللہ کے رسول نے خود فرمایا، مجھے جو کامیابی ملی وہ نوجوانوں کی مدد کے ذریعے ملی۔ تمہارے ذریعے انقلاب آئے گا، مگر تم میں سے وہ نوجوان انقلاب لانے میں کامیاب ہوں گے جو اپنے بزرگوں کی قدر کریں گے اور ان کے علم و روحانیت سے اور ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک بار پھر میں بہت شکر گزار ہوں، دل سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور 100% مسلم ہندی نوجوان ان تنظیموں سے وابستہ ہو کر اپنی بہترین اور جامع تربیت کا انتظام کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالی۔